ذرا تصور کیجیے، ایک ایسا زمانہ جہاں سچ بولنا جرم تھا، جہاں توحید پر قائم رہنا بغاوت سمجھا جاتا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں طاقتور حکمران خود کو رب کہتا تھا اور کمزور لوگ اس کے خوف میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ کہانی ہے چند نوجوانوں کی جنہوں نے اس اندھیرے میں روشنی کو پہچانا اور دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف 9 سے 26 میں بیان ہوا ہے۔ یہ نوجوان ایک ایسی قوم میں رہتے تھے جو بتوں کی عبادت کرتی تھی، جہاں شرک عام تھا اور توحید کو قبول کرنا بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے حکمران نے خود کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ مگر ان نوجوانوں کے دلوں میں کچھ مختلف تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت دی اور وہ سچ کو پہچان گئے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ نوجوان دنیا کے لحاظ سے عام تھے، مگر ایمان کے لحاظ سے غیر معمولی۔ ایک وقت آیا جب انہوں نے سچ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ الفاظ صرف جملے نہیں تھے، یہ ایک انقلاب تھا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو اس نے انہیں طلب کیا، انہیں دھمکایا گیا، دباؤ ڈالا گیا، یا ایمان چھوڑ دو یا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے دنیا، عزت اور جان سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، چلو یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ وہ خاموشی سے نکل پڑے، نہ شور نہ اعلان۔ یہ ایک خفیہ ہجرت تھی، صرف اللہ کے لیے۔ آخرکار وہ ایک غار تک پہنچے۔ یہ غار ان کی پناہ بننے والا تھا۔ وہاں داخل ہو کر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا فرما۔ پھر وہ لمحہ آیا، اللہ نے انہیں گہری نیند میں سلا دیا۔ یہ نیند عام نہیں تھی، یہ ایک الہی معجزہ تھا۔ صدیاں گزرتی رہیں مگر اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ سورج اس طرح نکلتا اور غروب ہوتا کہ ان پر براہ راست روشنی نہ پڑے۔ ان کے جسم سلامت رہے، ان کی حالت محفوظ رہی۔ ان کا کتا غار کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ یہ منظر بھی قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ یہ صرف ایک جانور نہیں تھا، یہ وفاداری کی علامت تھا۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں، اور پھر 300 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، مگر وہ اسی طرح سوئے رہے۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگایا۔ وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے پوچھا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا، 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو شہر بھیجا کھانا لانے کے لیے اور کہا، احتیاط سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ شہر پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، وہی شہر مگر نیا زمانہ۔ اس نے جب کھانے کے لیے سکے دیے تو لوگ چونک گئے۔ یہ سکے صدیوں پرانے تھے۔ لوگوں نے اس سے سوالات کیے اور آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آئی۔ لوگوں نے دیکھا، یہ نوجوان زندہ نشانی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت بن گیا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، مگر قرآن ہمیں اصل بات سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی تعداد کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ نوجوان خالص نیت کے ساتھ نکلے تھے، اسی لیے اللہ نے انہیں عزت دی۔ انہوں نے خوف پر ایمان کو ترجیح دی اور یہی ان کی کامیابی بنی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا بدلتی رہتی ہے، مگر اللہ کی حقیقت نہیں بدلتی۔ ان کی دعا ان کی نجات کا ذریعہ بنی۔ اللہ کی حفاظت۔ جب انسان اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اصحاب کہف کی یہ کہانی صرف چند نوجوانوں کی داستان نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان کھڑا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو،
ایک سچی روشنی کافی ہوتی ہے۔ وہ نوجوان اکیلے تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، نہ طاقت، نہ کوئی دنیاوی سہارا، مگر ان کے پاس ایمان تھا، اور یہی ان کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کی رضا میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جب انہوں نے اللہ کو چنا تو اللہ نے انہیں پوری دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ صدیاں گزر گئیں، مگر ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنی آسائشیں چھوڑیں، اپنی جوانی اللہ کے لیے قربان کی، اور بدلے میں اللہ نے انہیں ایسا مقام دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وقت انسان کے اختیار میں نہیں، مگر اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ایک دن کو صدیوں میں بدل دے، اور چاہے تو صدیوں کو ایک لمحہ بنا دے۔ یہ کہانی قیامت کی ایک جھلک بھی ہے کہ جس طرح وہ نیند سے جاگے، اسی طرح ایک دن پوری انسانیت اٹھائی جائے گی۔ اس دن نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت، نہ شہرت، صرف ایمان اور اعمال کام آئیں گے۔ اصحاب کہف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر حالات مشکل ہوں تو صبر کرو، اگر دنیا مخالفت کرے تو ثابت قدم رہو، اور اگر راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور سب سے گہرا سبق، یہ دنیا عارضی ہے، مگر آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا، اور یہی اصل کامیابی ہے، اللہ کی رضا اور جنت کی کامیابی۔